ہم اس سے پہلے اگر اسلام کی تاریخ میں چلے جائیں، ایک تو کربلا کا واقعہ ہے، اس کے بعد جو آج ہمارا موضوع ہے اسیران کربلا، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیش آتی ہے خاص طور سے قیدیوں کے ساتھ؟ وہ جو مخالف سم سے آئے ہیں، گویا مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے؟ پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ایسی کبھی روش دیکھی گئی تھی تاریخ میں؟ یہ انداز کس کا انداز ہے؟ دیکھیے، نبی علیہ السلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ اولاً جو بدر کی جنگ ہوئی، کوئی قید خانہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، مسجد نبوی میں لا کے قیدیوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام حریص ہیں، مومنوں پر ہیں، لیکن وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کافر بھی اسلام قبول کریں۔ تو وہ نبی علیہ السلام ان کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ چلیں جناب، یہ دے دو، یہ دے دو۔ حالانکہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا، حضرت فاروق اعظم نے کہا قتل کرو، لیکن حضرت ابو بکر نے جو مشورہ دیا، پھر جو معاملات ہوئے، اس کے تناظر میں یہ ہوا کہ جناب ان کو چھوڑا جائے، جزیہ لے کے، تھوڑا بہت جرمانہ لے کے وہ چھوڑتے گئے۔ جو کچھ نہیں دے سکتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو یہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ تو یہ ہے قیدیوں کے ساتھ سلوک، ان کو برابر کھانا بھی ملتا رہا، اور ان کا پورا عزت اور تکریم جو ان کی تھی اس کا خیال رکھا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کافر بھی آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کی جو خاندانی وجات ہوتی تھی نا، اس کا لحاظ اور خیال کرتے۔ کوئی کافر آتا تو نبی علیہ السلام اس کے لیے چادر بچھا دیتے، کوئی بھی ہوتا۔ اب یہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام اس کی خاندانی وجات کا خیال کرتے، اور یہاں نبی علیہ السلام کے خاندان کی وجات کا اکرام کیا گیا؟ کوئی نہیں کیا گیا۔ یہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہ ایسے پہاڑ ہیں کہ تاریخ جو ہے نا، وہ اس طرح کی کوئی اور مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ لیکن اس میں بھی آپ کو ایسے ایسے عجائبات قدرت نظر آئیں گے کہ آدمی ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے جب انہی کربلا کے لٹے پٹے قافلے کو دمشق کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، سر نیزوں پر ہیں اور بیویاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ باغیوں کا ہم یہ حال کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس حال میں کہ نبی علیہ السلام کے نواسے کا سر ہے، ایک جلوس ہے، جا رہا ہے، ایک عجیب منظر ہے، لیکن وہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ کوئی تلاوت کرنے والا کہتا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو پھر کٹے ہوئے سر حسین سے آواز آتی ہے کہ خاموش ہو جا قاری قرآن، سن ان اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی۔ تو اصحاب کہف کی بات کرتا ہے، ہمارا اس طرح سے قتل کیا جانا، ہماری عورتوں کا بے گورو جو ہے نا وہ سروں سے چادریں اتارا جانا، اور اس طریقے سے ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے آ جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ تو یہ انداز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب یزید کو انہی بنیادوں پر لعنت و ملامت کی گئی، جب اسے یہ خبر پہنچی کہ لوگ میری بیعت توڑ رہے ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، اب مجھے کوئی قبول نہیں کر رہا، تو پھر اس نے جو لوگ بچانے کے لیے یہ جو اس کو قصے گھڑتے ہیں نا، یزید کی ذریت آج بھی، اس کی مانوی اولاد، کہ جناب یزید تو بس بے قصور تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس ظالم، اس جابر، اس بدبخت، اس کافر کو یہ پتہ نہیں تھا جب وہ کٹے ہوئے سر حسین پر چھڑی مار رہا تھا۔ اس وقت وہاں موجود لوگ کہہ رہے تھے رک جا یزید، ہم نے خود دیکھا ہے جن ہونٹوں پر تو نے چھڑی ماری ہے، رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، جس گردن کو ظالموں تم نے کاٹا ہے، اللہ کے نبی اس گردن کو چوما کرتے تھے۔ اویس بھائی، گردن تو گردن، ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین کو کندھوں پر اٹھاتے۔ ظاہر ہے کہ جب باپ بیٹے کو یا نانا نواسے کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے، اور حسین کون ہے؟ حسین نبی علیہ السلام کی زلفوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں ادھر چلو، تو نبی علیہ السلام ادھر نہیں جاتے، حسین کے کہنے پہ ادھر جاتے ہیں، کبھی یوں جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسین کے ماتھے کے بوسے لیتے ہیں، ہونٹوں کے بوسے لیتے ہیں، وہ محبت میں حسین کے یہاں لگے ہوئے قدموں کا بھی بوسہ لیتے ہیں۔ حسین سے یہ پیار، یہ انداز، یہ محبت، جس حسین کو نبی نے اپنے سینے پر کھلا کے جوان کیا تھا، بڑا کیا تھا، تربیت کی تھی، اس حسین ابن علی پر جب تلوار چلی تو مر کیوں نہیں گئی امت؟ تباہ کیوں نہیں ہو گئی؟